دیکھیے سیاست کا تعلق کم عمری سے نہیں ہے اور میری عمر اتنی بھی کم نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین آپ سے کہتا ہے کہ آپ اگر 25 سال کے یا آپ 18 سال کے آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہو، یعنی آپ سیاست کر سکتے ہو۔ آپ 25 سال کی عمر میں وزیر اعظم ملک کا بن سکتے ہو، تو یہ کم عمری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نئی پارٹی نہیں بنائی ہے، وہی پرانی پارٹی ہے، جبکہ پاکستان میں کبھی بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوتی ہے۔ ہم سے ہماری پارٹی کا نام چھینا گیا، ہم سے ہمارا حق چھینا گیا، جس کی وجہ سے ہم واپس اپنی پرانی پارٹی کا جو نام تھا پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، اس نام کی طرف ہم واپس لوٹے ہیں، باقی سب کچھ وہی ہے۔ عثمان خان کاکا زندگی کے آخری لمحے تک پشتونخوا میں پارٹی کا حصہ رہے۔ ان کی مبینہ قتل کے بعد آپ نے ان کی پارٹی سے رائے کیوں بدلی؟ ہم نے رائے جلا نہیں کی ہے، جدا نہیں کی ہے۔ ملی شہید پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست کر رہے تھے۔ دیکھیں سیاست آپ نظریات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی شخصیت کے لیے سیاست نہیں کر رہے ہوتے، آپ کے سیاسی نظریات ہوتی ہیں، آپ کی بنیادی نقطے ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ سیاست کرتے ہیں۔ آج بھی میں وہی سیاسی نقطوں کے ساتھ کھڑا ہوں جن نقطوں کے ساتھ ملی شہید عثمان خان کاکڑ سیاست کر رہے تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی جو نظریات تھے، ان کی جو بیانیہ تھا ان کا، اس سے لوگوں نے رائے جدا کر دی تھی۔ ہم وہ راہ جدا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے پارٹی میں ایک بحران کھڑا ہوا اور پارٹی آخر کار پارٹی کے جو ہمارے پرانے چیئرمین صاحب تھے ان کی وجہ سے پارٹی ٹوٹ گئی اور تقسیم کا شکار بن گئی۔ آنے والے الیکشن میں خود اور اپنی پارٹی پوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی جیت کتنی یقینی ہے؟ دیکھیں یہ سوال کا جواب دینا ذرا مشکل ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشنز جو ہوتے آ رہے ہیں ہمیشہ الیکشنز کی جگہ سلیکشنز کی طرز پہ ہو رہے ہوتے ہیں، پری پول ریگنگ ہو رہی ہوتی ہے جو آج بھی ہو رہی ہے۔ پر ہمارا یہ ایک بھروسہ ہے، ہم یہ ایک چیز مانتے ہیں کہ جو محبت جو پیار ہمیں عوام کی طرف سے مل رہی ہے، جو رسپانس مل رہا ہے، شاید یہ خلائی مخلوق آپ کہیں یا جو بھی آپ کہیں، وہ جتنی بھی کوشش کر لے، عوام کی حمایت اس قدر ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم بلا کسی مشکل کے ہم جیتیں گے بھی اور بہت بڑے مارجن سے جیتیں گے۔ اگر آپ کامیاب ہوئے تو کیا آپ سب سے کم عمر ترین پارلیمنٹرین ہوں گے؟ اور آپ کی عمر کیا ہے اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں؟ عمر کے حوالے سے میری عمر کیا ہے؟ میری عمر اس وقت 30 سال ہے اور اب مجھے نہیں پتا، شاید مجھ سے بھی کم عمر کے کینڈیڈیٹس ہوں اس ملک میں جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہوں، شاید پچھلے ادوار میں بھی آئے ہوں گے، تو یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے بھی کم عمر کے لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ البتہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم پارلیمان کو اس قوم اور اس وطن کے خاطر، پشتون وطن کے خاطر استعمال کریں۔ آپ کی نظر میں کون سی خدمات ہے جو دیگر پشتون پرست پارٹیاں نہیں کر سکے اور آپ کی نوزائیدہ پارٹی کر پائے گی؟ دیکھیے ہم کسی پہ کوئی الزام نہیں لگانا چاہتے، نہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم باقیوں سے بہتر ہے یا باقی نمائندگی صحیح نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو سب کچھ ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سندھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس ملک میں جو ہماری حق ملکیت اور حق حاکمیت چھینی گئی ہے، اس ملک میں جو سیاست کو قومی اور وطنی مفادات کی جگہ شخصی مفادات کی طرف جو لے جایا گیا ہے، جس کرپشن یا جس رشوت کی بنیاد پر جو ضیاء الحق کے دور سے ایم پی اے فنڈز کے ذریعے پھیلائی گئی ہے، ہم اس سیاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا جو بنیادی اس وقت منشور کا ایک حصہ ہے کہ ہم لوگوں سے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ووٹ دے رہے ہو تو آپ لوگوں سے یہ پوچھیں
سوال کرے کہ آپ اپنے قوم کے لیے کیا کریں گے, اپنے وطن کے لیے کیا کریں گے. باقی جو یہ بنیادی سہولتوں کے اوپر سیاست کرنا, یہ ہمارے منشور کا حصہ نہیں ہے. آپ کی جماعت کیا ایک حلقے تک محدود رہے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا دائرہ اثر پورے صوبے میں بڑھے؟ نہیں, ہمارے تو یہ ہے کہ اس صوبے کے جو پشتون بیلٹ کے ہر سیٹ پہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں. خیبر پختونخوا میں ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, راول پنڈی اسلام آباد میں ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں, کراچی میں ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں پارٹی کے. صحیح. ایک جماعت کی تشکیل اور اسے مؤثر بنانے کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا آپ کو سینئر رہنماؤں کی رہنمائی حاصل ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پختونخوا وہی پختونخوا ہے, وہی ہمارے ممبرز ہیں. البتہ ایک چیز کا جو اضافہ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ عوام کی ہمدردی کا اضافہ ہوا ہے, عوام کا سپورٹ جو ہے اس کا اضافہ ہوا ہے. ہمارے ساتھ جو تنظیم کے 70% لوگ ہیں جن کو محمود خان اچکزئی صاحب نے بقلم جنبش جسے کہتے ہیں سب کو فارغ کر دیا تھا, اقلیت نے اکثریت کو فارغ کر دیا تھا پارٹی سے. شاہ خان صاحب موروثی سیاست کو فروغ تو نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں, موروثی سیاست اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے, بھتیجے, بھائی کو سیاست میں لے کے آئیں, سیاست میں ان کو پوزیشنز دلائیں, پارٹی پوزیشنز دلائیں, الیکشنز میں اپنے گھر سے 4 5 کینڈیڈیٹس کو نوازے. اسے موروثی سیاست کہتے ہیں. میں موروثی سیاست کے تھرو جو الزام لگایا جاتا ہے, دیکھیں میں نے وہی راستہ اختیار کیا ہے جو میرے والد صاحب کا راستہ تھا. یہ لوگوں کی محبت سمجھے یا لوگوں نے مجھے اس لیے چنا کہ میں ان کے راستے پہ چل سکوں, یا اس قابل چنا, یا یہ دیکھا ہوگا کہ شاید میں اس راستے پہ چل سکتا ہوں تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اگر میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اپنی جب وہ زندہ تھے, اگر انہوں نے مجھے سیاست میں اس طرح پروموٹ کیا ہوتا, یا وہ مجھے پارٹی پوزیشنز دلاتے, یا وہ مجھے الیکشنز میں کھڑا کرتے, تو آپ اسے موروثی سیاست کہہ سکتے تھے. ورنہ میں تو کہتا ہوں کہ میں عوام کی پیداوار ہوں. عوام نے ہی مجھے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے, عوام ہی مجھے آج سپورٹ کر رہی ہے. اور تو اگر کسی کو کہنا ہے کہ موروثی سیاست ہے تو آیا ہم آپ کو موروثی سیاست بھی دکھاتے ہیں کہ موروثی سیاست خاندانی سیاست کسے کہتے ہیں. بہت شکریہ. بڑی مہربانی.